بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بھائیو اور دوستو، جمعۃ المبارک سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار ہے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک موقع پر اس کو فرمایا کہ یہ بھی مسلمانوں کی ایک عید ہے۔ اور جمعۃ المبارک کے جو خاص اعمال ہیں اس میں سورۃ الکہف بھی ہے، اس میں درود شریف کی کثرت ہے، پھر اسی طرح اس میں دعاؤں کی قبولیت کے جو اوقات ہیں اس میں دعاؤں کا خاص اہتمام شامل ہے۔ تو پھر جمعہ تو عمومی طور پر اتنا افضل دن ہے، پھر رمضان المبارک کا جمعہ تو اس قابل ہے کہ اس کا عام روٹین سے کہیں بڑھ کر اس کا اکرام کیا جائے، اور جمعۃ المبارک کے اعمال کا اس کے اندر خاص اہتمام کیا جائے۔ اس میں جو دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جمعۃ المبارک میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں جو دعا بھی مانگی جائے وہ اللہ رب العزت اس کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ اور البتہ اس گھڑی کی تعیین نہیں فرمائی، اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول اس میں جمعہ کے دو خطبوں کے درمیانی جو وقت ہوتا ہے اس میں دعا کی قبولیت کا ایک قول ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس وقت میں دعائیں دل ہی دل میں مانگنی چاہیے، زبان سے نہیں مانگنی چاہیے۔ اور دوسرا، عصر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے، بہت سارے علماء کی رائے ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی ساعۃ الاستجابہ وہ اس وقت کے اندر ہے۔ تو آج جو عصر سے مغرب تک کا وقت ہوگا تو اس میں اس عام دعا کی قبولیت کے عام امکان کے علاوہ ایک اور اس کی خاص بات بھی یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ روزہ دار کی دعا اللہ رب العزت ضرور قبول کرتے ہیں، اور یہ دعا تو سارا دن ہی قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ جس میں یہ ذکر ہوا ہے کہ 3 لوگوں کی دعا تو کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے، اور اس کو آپ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کو تو میں ضرور قبول کروں گا اگرچہ کچھ دیر کے بعد ہی کروں۔ تو اب اس میں پھر یہ تو عمومی سارا دن یہ کیفیت رہتی ہے۔ البتہ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے جو افطاری سے پہلے کی جو گھڑیاں ہیں اس میں جو روزہ دار دعا کرتا ہے یہ دعا بھی لازمی اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ تو آج جو عصر سے مغرب تک کا وقت ہوگا تو اس میں یہ دعا کی قبولیت کے کئی سارے امکانات جمع ہیں۔ البتہ یہ جمعۃ المبارک میں ساعۃ الاستجابہ ہے، اب یہ گھڑی کتنی دیر کی ہے اور کس وقت ہے اس کی حضور نے تعیین نہیں فرمائی، اس لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ عصر سے مغرب تک کا وقت تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور دعا کی کثرت کے اندر ہم لگائیں، پھر اس کے اندر ہر طرح کی دعا مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں، دوسروں کے لیے بھی مانگیں، چھوٹی چیزیں بھی مانگیں، بڑی چیزیں بھی مانگیں، اس دنیا سے متعلق بھی مانگیں، آخرت سے متعلق بھی مانگیں۔ اور اسی طرح ان اوقات میں دعاؤں کی قبولیت کی ایک اور صورت بھی ہے۔ 2 الگ الگ احادیث مبارکہ ہیں جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ جس کو قرآن کریم کے ساتھ اشتغال نے دعا سے روک رکھا تو اللہ رب العزت اس قرآن کریم کے اشتغال کی برکت سے اس کی دعا ویسے ہی قبول فرما لیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس آدمی کو درود شریف کی کثرت نے دعا سے روک رکھا تو اللہ رب العزت اس درود شریف کی رغبت اور مناسبت کی وجہ سے اس کی دعاؤں کو ویسے ہی قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ اس سے وہ خاص حال مراد ہے کہ جس میں انسان کو ان اعمال میں سے کسی عمل سے اس حد تک مناسبت ہو کہ اس کو پھر کسی اور چیز کی پرواہ نہ رہے۔ تو اگر کسی کو ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایسا خاص ذوق نصیب ہوا ہے، اور یہ اللہ رب العزت سے مانگنے کی چیزیں ہیں کہ ایسا ذوق اور حال ہمیں بھی نصیب ہو، تو کبھی کبھار یہ بھی معمول بنایا جا سکتا ہے کہ اس سارے وقت میں خاص انہی اعمال میں انسان وہ خاص کیفیت کے ساتھ مشغول رہے تو اس کی برکت سے بہت ساری دعائیں اللہ رب العزت بن مانگے ہی قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کی جو گنی چنے دن باقی ہیں، چند گھڑیاں باقی ہیں، ہمیں اللہ رب العزت ان سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔